الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وقال تعالى في مقام آخر: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی، معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سب کی یہ حاضری اور یہاں پر دین کی فکرات لے کر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ایک دوسرے کو احساس دلانے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت حق سچ کہنے کے ساتھ ساتھ
حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائحہ دین کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ثمرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ کہ جن کے صادق اور امین ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ان کی صداقت قرآن کی صداقت کو پیش کرتی ہے، ان کی صداقت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتی ہے، ان کی صداقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ظاہر ہونے والے اعمال و افعال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام طریقے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص فرمائے، ان سب کی گواہی دینے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ پاک و صاف ہستی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ رشد و ہدایت کے پیکر، وہ رشد و ہدایت کا منبع، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کہ جنہوں نے امانت داری اور دیانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کے محبوب نبی کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، اس وحی کو لکھ کر کائنات انسانیت پر ایک اتنا بڑا احسان کر گئے کہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے، اس وحی کو قرآن کی شکل میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں۔ وحی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وحی وہ ہوتی ہے جس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، اور ایک وحی وہ ہوتی ہے جس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اور آپ اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کی صورت میں نازل ہوا، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، اور آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوئے، جو آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو کی، اس گفتگو کے بارے میں اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرے محبوب کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ اپنی خواہش یا اپنے نفس سے نہیں نکلتی، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب کی زبان مبارک سے جو بھی بات ادا ہوتی ہے، جو بھی کلمات نکلتے ہیں، وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ نے پسند کر کے وحی بنایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر الفاظ کو میں اور آپ وحی کہیں گے، لیکن ہر الفاظ کو وحی مطلوع نہیں کہا جائے گا۔ وحی مطلوع آپ یہ ذرا سمجھ لیجیے گا، علمی بات ہے لیکن بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ وحی مطلوع اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی کردہ ایسے الفاظ ہوں کہ جس کی تلاوت کا حکم دیا گیا، جس کو بار بار پڑھے جانے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو بار بار پڑھ کر اس کی لذت میں اضافہ کرنے کے لیے، اس سے اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے، اور ثواب کی نیت سے اللہ رب العزت کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے، اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی جس کی بار بار تلاوت کی جائے۔ وحی غیر مطلوع اس کو کہا جاتا ہے جسے احادیث مبارکہ کی کتابیں میرے اور آپ کے سامنے بڑی بڑی ضخیم کتابیں، اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی احادیث، وہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی کا عمل، وہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی کے افعال، یہ سب احادیث میں شمار کیے جاتے ہیں،
اور اس احادیث کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ احادیث کو غیر وحی غیر مطلوع قرار دیا گیا۔ اب حدیث کس کا نام ہے؟ کیا میری اور آپ کی بات بھی حدیث بن سکتی ہے؟ کیا علماء کرام کی بات، اکابرین کی بات بھی وحی بن سکتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ وہ حدیث بن سکتی ہے؟ فرمایا نہیں، حدیث نہیں بن سکتی۔ فرمایا حدیث کیا بنے گی؟ فرمایا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی طور پر جو اعمال ہوئے ان اعمال کو حدیث کہا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو حدیث کہا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعمال اور افعال اور آپ کی زبان سے لکھی ہوئی جو باتیں اس کو حدیث کہا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے لکھی ہوئی بات کو میں اور آپ حدیث کہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملاقات کرنے والے کتنی انسانیت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ مکہ کے رؤساء اور مشرکین سب ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جو ایمان لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اپنی جیتی جاتی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے ایمان کا اظہار کر کے اس پر قائم و دائم رہے اور اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، انہی کو صحابہ کہا جائے گا۔ اب قیامت تک کوئی دوسرا شخص صحابی بن ہی نہیں سکتا۔ قیامت تک آنے والے بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے علماء، شیوخ، اولیاء اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس کو حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ اور کوئی شخص اس صحابیت کے مرتبے پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں موجود تھے اور آپ کے ہاتھوں پر ایمان لانے والی جو جماعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کرتا آپ کی محنت کا ثمرہ جو جماعت تھی، اسی جماعت کو جماعت صحابہ کہا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس چیز پر میں قائم رہا اور جس چیز پر صحابہ کرام نے مداومت اختیار کر لی، وہی چیز تمہارے لیے دین بن سکتی ہے۔ صحابہ کے بعد کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی بات تمہارے لیے دین نہیں بن سکے گی۔ کل بدعت ضلالہ، وہ سب بدعت ہوگی اور بدعت کیا تک ساری کی ساری گمراہی۔ یہ واضح طور پر میرے اور آپ کے سامنے اشارہ ہے۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی طرف سے یہ بات بھی آگئی، کلہم عدول، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف سے عدل و انصاف کو قائم کرنے والے تھے اور عدل و انصاف پر قائم رہنے والے تھے۔ کلہم عدول، صحابہ کے متعلق میں اور آپ اپنی رائے بھی قائم نہیں کر سکتے۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج یہ صحیح سالم دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے، اور اس دین کو سب سے پہلے جس چیز میں محفوظ کیا گیا تھا وہ اوراق اور صحیفوں کی شکل میں قرآن مجید کی تحریر تھی۔ قرآن مجید کو جمع کرنے والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ قرآن مجید کا جب نزول ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تحریر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا کہ قرآن مجید جو میرے اوپر وحی کی صورت میں نازل ہو رہا ہے اس کو بھی لکھنا شروع کرو۔ کاتب وحی ہے حضرت معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کاتب وحی بنے جنہوں نے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی آیات کو جمع کر کے لکھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ذمہ داری دی گئی، لیکن جو ذمہ داری امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وحی تک نبھائی وہ کسی اور نے نہیں نبھائی۔ اور پھر اس وحی کے اوراق کو، جن اوراق کی صورت میں اس کو لکھا گیا تھا، ان اوراق کو اکٹھا کر کے قرآن کو بالترتیب جو جمع کیا اور قرآن کی اس ترتیب کو جو بنایا گیا وہ حضرت
سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اب قرآن کے الفاظ بھی اکٹھے ہوئے، قرآن کا مجموعہ بھی اکٹھا کر کے قرآن کو بالترتیب تحریر بھی کر دیا گیا، لیکن اب بات آتی ہے قرآن کے اعراب، قرآن کے اعراب کو لگائے گا، یہ شرف کس کو حاصل ہوا؟ دوستو آج آپ لوگ یقیناً یہ بات سن کر حیران ہوں گے، جس شخصیت کو میں اور آپ برا بھلا کہتے ہیں، جس شخصیت کے بارے میں اور آپ انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، جس کا نام حجاج بن یوسف پڑتا ہے، وہ حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا کہ قرآن مجید کے اوپر الفاظ پہ جو اعراب لگے ہوئے ہیں، یہ اعراب اللہ رب العزت نے حجاج بن یوسف سے لگوایا۔ اور یہ میری اور آپ کی ستم ظریفی ہے کہ میں اور آپ تاریخ پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور میرے اور آپ کے سامنے تاریخ جس طرح مروڑ توڑ کے بیان کیا جائے ہم لوگ سمجھتے ہیں یہی سچ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے آپس کے معاملات کو، جنگ جمل کو، جنگ صفین کو تاریخ جس طرح مروڑ توڑ کر پیش کرتی ہے، اس میں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صحابی جن میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دشمنی کی حد تک ایک دوسرے کے مخالف، نعوذ باللہ من ذلک۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حج پر تھے، اور وہاں پر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج سے فارغ ہوئی اور واپس آنے کے لیے تیار تھی تو اس وقت 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے بھی، میرے ساتھ اس وقت جتنے بھی حضرات ہیں وہ سب اس بات پر عہد کریں کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پر کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی۔ میرے دوستو، اگر اس چیز کی طرف میں قرآن کے اوراق کی گواہی نہیں تو قرآن میرے اور آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کے حوالے سے اس بات کو پیش کرتا ہے، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے اور بغیر عمرہ کے یہ علمی بحث ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ علمی بات اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اختلافی معاملات میں میرا اور آپ کا جو ذہن خراب کیا جاتا ہے، عام لوگوں کو جو غلط تاثر دیا جاتا ہے، اس کی صفائی کے لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے عمرے کی ادائیگی کے لیے، آپ احرام باندھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، مقام حدیبیہ پہ آپ کو روکا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عثمان مکہ میں تمہارا اثر و رسوخ زیادہ رہا، مکہ میں تمہارے تعلق دار بھی زیادہ رہا، اور کاروباری لیول کے آدمی تھے، بڑی شخصیت تھے، اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا کیا تھا ان کو، تو تم ذرا جا کر دیکھ کر آؤ وہاں کے حالات اور معاملات، مکہ کے ارد گرد آس پاس کیا حالات چل رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر گئے تو کافی وقت کے بعد واپس آئے، بہت دیر ہو گئی، آپ کے نہ آنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے، آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی تشویش کا شکار ہوئے کہ عثمان ابھی تک واپس کیوں نہیں لوٹے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتے رہے، آخری کار اڑتی اڑاتی خبر پہنچی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ حضور عالم الغیب تھے، اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پر ہیں، حضرت عثمان کی شہادت کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور تمام صحابہ سے صلح حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان لی گئی۔ کیا لی گئی؟ بیعت رضوان لی گئی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، تمام صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ بیعت رضوان کس بات پر تھی؟ فرمایا عثمان کی شہادت کا بدلہ ہم لیں گے، عثمان کی شہادت کا بدلہ ہم لیں گے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی ہیں، عالم الغیب نہیں تھے، آپ نے بیعت لے لی، عثمان کچھ دیر کے بعد واپس آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت دی گئی، تمام صحابہ نے بیعت کی، کس کی؟ عثمان کی شہید ہونے کے بعد ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے اوپر، جبکہ حضرت عثمان شہید ہے، بیعت رضوان پر لی جا رہی ہے، مقام حدیبیہ پر درخت کے نیچے لی جا رہی ہے،
قرآن نے ذکر کر دیا. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ تمام صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر رکھا اور فرمایا عثمان کی طرف سے بیعت ہو گئی. یہ بیعت ہو گئی. حضرت عثمان نمودار ہو گئے. سب حیران پریشان یہ کیا ہوا. تو لکھنے والوں نے لکھا ہے, حجت اللہ البالغہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ محبوب کائنات نے عثمان کی شہادت سے پہلے اپنی زندگی میں فتح مکہ سے قبل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے بیعت کی تھی, شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی. خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد زندہ رہے. کوئی کہتا ہے 3.5 سال زندہ رہے, کوئی کہتا ہے 2.5 سال زندہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزر گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت شروع ہوا. 2 سال اور کچھ دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی. سیدنا عمر ابن خطاب کا وقت آیا. 12 سال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کرتے رہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ختم ہوا. سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل عرصہ خلافت کی اور پھر ان کی شہادت کا وقت آیا. اگر یہ سارے وقت لگائے جائیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت رضوان پر 23.5 یا 24 مہینے کا 24 سال کا وقت درکار ہے. 24 سال کے بعد یہ وقت آ رہا ہے. اور لکھنے والوں نے لکھا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بلوائیوں نے قتل کیا تھا, شہادت کے مرتبے پر آپ فائز ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 24 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی تھی کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیا جائے. میرے دوستو, ایک یہ بات ہو رہی. دوسری بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جب آپ ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے, ابو بکر آپ کے دائیں جانب تھے, عمر اور عثمان بائیں جانب کھڑے ہوئے تھے, زلزلے سے پہاڑ لرزنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا اس پر گاڑ کر کہا رک جا, کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ ایک اللہ کا نبی تیرے اوپر کھڑا ہے, ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں. میرے دوستو, یہ بات تھی شہادت سے قبل اللہ رب العزت نے ان کی شہادت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چلوایا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت رضوان میں اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے 24 سال پہلے حضرت عثمان کے لیے بیعت لی تھی. بہرحال میرا موضوع گفتگو یہ نہیں ہے, ضمن بات آ گئی. ضمن بات آتی ہے علم والے کے لیے بڑا مشکل ہے. میں تو طالب علم ہوں, تو طالب علم کا یہ حال حضرات کا کیا ہوگا کہ جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. بہرحال میرے دوستو, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا. کاتبین وحی میں اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے بڑا مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کاتب وحی رہے, اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو خلافت پر فائز ہوئے, ان کی خلافت کا سلسلہ چلتا رہا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 5ویں خلیفہ بنے تو 6 مہینے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا, اور تمام صحابہ کرام جتنے زندہ تھے ان تمام صحابہ کرام نے متفقہ طور پر تمام صحابہ کی رائے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کو سنبھالنے کے لیے, مسلمانوں کی اسلامی سلطنت کے لیے, مسلمانوں کی ریاست کو قائم رکھنے کے لیے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو مضبوطی کے ساتھ رکھنے کے لیے اگر کوئی باصلاحیت شخصیت ہے اور جو سیاست کے اصول جاننے والا, جو فہم سیاست کے ساتھ تعلق جوڑنے والا ہے, وہ اس وقت روئے زمین پر تمام صحابہ کرام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو وہ اس پر خلافت پر فائز ہوئے. امیر معاویہ کو یہ مرتبہ حاصل ہوا اور پھر اللہ رب العزت نے 65,64,000 مربع زمین پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظام چلانے کی توفیق عطا فرمائی.
یہی امیر معاویہ کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی قرآن کی وحی، اس وحی کو انہوں نے جس طرح کاتب وحی بن کر اس کو تحریر کر کے مسلمانوں کے اوپر یہ احسان کیا، اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا احسان ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے مبارک پر ہاتھ مار کر فرمایا، معاویہ اللہ رب العزت تیرے سینے کو علم سے بھر دے، علم کے انوارات سے بھر دے، اللہ رب العزت امت مسلمہ کی ہدایت کا تجھ کو ذریعہ بنا دے، اور اللہ رب العزت تجھ سے دین کا کام لیتے ہوئے اسلامی ریاست کو ترقی اور کامیابی عطا فرما دے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اتنا بڑا شرف حاصل ہوا۔ اور دوسرا شرف میں آپ کو بتاؤ امیر معاویہ کون تھے؟ امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے سالے لگتے تھے۔ کیا لگتے تھے؟ سالے لگتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن جن کو ام حبیبہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولو، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، ازواج مطہرات امہات المؤمنین میں ان کا مقام بنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ میں وہ شامل ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ کے اوپر ان کے والد ابو سفیان جن کو کہا جاتا ہے وہ ایمان لے کر نہیں آئے، ایک مرتبہ سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، سن 6 یا 7 ہجری کا یہ واقعہ ہے، وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے، یعنی باپ بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ باپ کس سے ملنے آئے؟ بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ بیٹی کون ہے؟ حضور کی بیوی ہے، امہات المؤمنین میں شامل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دستک ہوتی ہے، آواز دے کر پوچھتی کون؟ جواب آتا ہے کہ بیٹا تمہارا باپ آیا ہو۔ اسی وقت ام المؤمنین دروازہ کھول کر جلدی سے اندر دوڑ کے جاتی ہیں اور چادر سمیٹنے لگتی ہیں۔ باپ حیران پریشان کہ چادر کیوں سمیٹی جا رہی ہے؟ بیٹی کہتی ہے ابا ناراض نہ ہونا، محبوب کائنات سرور دو عالم میرے سر کے تاج، کائنات کے نبیوں کی سرداری کا تاج جس کے سر پر رکھا ہوا ہے، اس چادر پر وہ نبی بیٹھا ہے۔ آپ ابھی ایمان نہیں لائے۔ بیٹی باپ کے آنے پر تو بیٹیاں چادریں بچھاتی ہیں، تو اٹھا رہی ہے، میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ باپ نبیوں کے سردار اور آپ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے، کافر کو تو مسجد کے اندر بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں، آپ محبوب کائنات کی چادر پر کیسے جلوہ افروز ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھنے دیا۔ یہ حضور سے محبت کا ثبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت میں جب فتح مکہ ہوتا ہے تو اس وقت کسی سفیان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج جو بھی شخص سفیان کے گھر پر داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ میرے دوستو، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے ایمان کا اظہار کر کے ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر کے شرف اسلام قبول کرتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ میرے دوستو، یہ ساری چیزوں کو پہچاننا ہے تاکہ میں اور آپ اپنے تعلق، میں اور آپ اپنے اس معاشرے کو، اپنے معاملات کو صحابہ کرام کے ساتھ جوڑ کر اپنے ایمانوں کو قوت والا بنائیں، اپنے ایمانوں کو طاقتور بنا کر کوئی اگر میرے اور آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے حوالے سے ایسی گفتگو کرے تو مجھے اور آپ کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہ علم ہی مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے، یہ اختلافی بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کی ایمان کا تقاضا ہے، یہ میرے اور آپ کی ایمان کے لیے ہے۔ اہل ایمان، اہل صداقت وہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں کہ میرا اور آپ کا ایمان کا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی عدالت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی صداقت، ان کی دیانتداری، ان کی امانتداری، اس کا تعلق میرے اور آپ کے ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر میں اور آپ ان کے متعلق کسی قسم کی کوئی ایسی تلخ کلامی ہو جاتی ہے اور ان پر انگلی اٹھا لیتے ہیں، خواہ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امیر معاویہ ہو یا کسی کا تعلق ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ان میں سے ہر شخص میرے اور آپ کے لیے
اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اصحابی کا نجوم، ہر شخص صحابہ میں ستاروں کے معنی ہے۔ تو میرے اور آپ ان چیزوں کو پہچاننا ہے، اور علم اس سے اور آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ معلومات مجھے اور آپ کو ہر حال میں اپنی اولادوں تک پہنچانا ہے، اپنی اولادوں کو سمجھانا ہے، خود ان ساری چیزوں پر عمل پیرا ہونا ہے۔ جب میں اور آپ اپنی اصل کو نہیں پہچانیں گے تو میرے دوستوں یہ بتائیے دنیا میں کیسے کامیاب رہیں گے؟ میرے اور آپ کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ جا کے ملتا ہے؟ میرے اور آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ کس طرح جڑتا ہے؟ آج ایک بات کہی جاتی، ناراض نہ ہوئے، بڑی عجیب بات کی جاتی ہے، اور بات پیش کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تراویح والے عمل پر وہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، آبجیکشن کرتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو لے کر کہتے ہیں کہ ہر شخص آزاد پیدا ہوا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہر شخص آزاد پیدا ہوا، اس سے بہتر کیا نہیں؟ ہر شخص آزاد پیدا ہوا۔ پھر جیسا ماحول ہوگا، جیسے گھرانے ہوں گے، جیسے علاقے میں سلسلہ ہوگا، اسی حساب سے وہ رنگ بدلتا جائے گا۔ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان ہے تو مسلمان بن جائے گا، یہودی ہے تو یہودی بن جائے گا، عیسائی تو عیسائی بن جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین۔ پھر جب وہ جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کہتے ہیں نا، نہیں کہتے۔ اور پھر آج ہمارے مسلمانوں کو یہ ذہن میں بات بٹھائی جا رہی ہے، جس طرح وہ بات میڈیا پہ آئی تھی نا، میرا جیسا میری مرضی آئی تھی، اسی طرح آج کل یہ بات کہی جا رہی ہے، اس لیے کہی جا رہی ہے کہ میرے سامنے سوالات آتے رہتے ہیں، سائٹ پر بھی میرے پاس بہت سے ایسے سوالات آتے ہیں۔ آج کل یہ سوالات کی بڑی بھرمار لگی ہوئی ہے، رمضان قریب ہے تو لوگ سوالات کرتے ہیں، تو ابھی ایسوسیشن کی سوال اٹھا اور اس سوال پر مجھ سے اس کا جواب مانگا۔ تو میرے دوستو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہر شخص آزاد ہے۔ جب آزاد ہے تو ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، ہم کسی کی پابندی اختیار نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو یہ انتہائی غلط جھانسا دیا جا رہا ہے۔ میں اور آپ آزاد پیدا تو ہوئے ہیں، لیکن ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایمان والوں نے جب کلمہ پڑھا، اب نہ ان کی جان ان کی رہی، نہ ان کا مال ان کا، سب کچھ اللہ کو دے دیا۔ کس کے بدلے میں؟ بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں سب کچھ دے دیا، جاؤ۔ اب جب میرا کچھ رہا نہیں تو میں کیا اپنے جسم پر اپنی مرضی چلاؤں؟ میں کیسے اپنے آپ کو آزاد کروں؟ کہہ سکتا ہے کوئی آزاد؟ میں تو پابند ہوں۔ اگر میری جات میری ہے تو بچا کر دکھائے تو دکھائے، موت جب آ جاتی ہے روک کے دکھائے، موت کو نہیں روک سکتا۔ بیماری آ جاتی ہے، تکالیف آتی ہے، کتنی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ کا جب حکم آتا ہے تب جاتی شفا ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ بچہ 7 سال کا ہوا، بتا دیا اب تیرے اوپر یہ اوقات میں نماز فرض ہو گئی، پابند ہو جا بیٹا، جھوٹ نہیں بولنا۔ بڑا ہو گیا، تیرے اوپر یہ معاملات فرض ہو گئے، اب یہ فرضیت کا تو پابند ہو گیا ہے۔ اب جب پابند ہو گیا، میرے بیٹے تو نے زنا نہیں کرنا، تو نے شراب نہیں پینی، تو نے چوری نہیں کرنی، تو نے ڈکیتی نہیں کرنی، سود نہیں لینا، تو نے غلط معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے والے معاملات، تہمت والے معاملات، الزام والے معاملات نہیں کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، چھٹا کلمہ یاد کروا دے، وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِفْرِ۔ سب سے برات اظہار کرتا ہوں، برات اظہار کرتا ہوں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ پابندی کا کہا یہ نہیں کہا کیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فجر میں کتنی نیند آ رہی ہو، لیکن تمہارے کو حکم ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگا دی، ہر شخص کے اوپر پابندی لگا دی۔ کہتے ہیں امیر معاویہ نے تمام ریاستوں پر پابندی لگا دی، فجر کی اذان ہوتی تمام لوگوں کو مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگا دی، ائمہ مساجد کا انتخاب کر کے ان کے لیے وظیفہ جاری کرنا، پابندی لگا دی، ہر خاص و عام کے لیے مسجد میں حاضر ہو کر نماز فجر ادا کرنا۔ امیر معاویہ کے دور میں پابندی لگا دی۔ تو میرے دوستو یہ پابندی ہے، میں اور آپ پابند ہیں، اس پابندی کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ میں اور آپ کسی کے جھانسے میں آ کر اپنی جو ہمارے اصل شخصیات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے معاملات ہیں ان کو غلط رخ نہ دیں، اختلاف کا سبب نہ بنائیں۔ مسلمانیت وہ ہے جو ایک اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے والی ہے۔ مسلمانیت وہ ہے امیر غریب کالے گورے کو ایک سب پہ کھڑے ہونے کا حکم دے۔
مسلمانیت وہ ہے کہ میرے اور آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اگر کسی قسم کا کوئی میل اور نفرت ہے اس کو نکالنے کا حکم ہے۔ مسلمانیت ایک دوسرے کا جڑنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے سامنے جڑ کر ایک دوسرے کو جوڑ پیدا کرا کر دین کی رغبت پیدا کرانے کے لیے ایک دوسرے کی فکرات کو لے کر چلنے کا نام مسلمانیت۔ اور آج میرے اور آپ کے سامنے الحمدللہ اس مسلمانیت کے ساتھ جو اسلام جس کو میں اور آپ کہہ رہے ہیں اور اس اسلام کے ساتھ جو میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں وہی اسلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کیا۔ آپ علیہ السلام کے لیے پسند فرما کر اللہ رب العزت نے محبوب کائنات کو فرما دیا کہ اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دین پر چل کر تم مسلمانوں کو کامیابی کا راستہ دکھاؤ۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں واضح طور پر فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین وہی اسلام ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا صحابہ کرام نے جدوجہد ہوئی، کوشش کی اسلام کے حفاظ کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے اور تمام ادیان باطلہ پر لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ رب العزت نے تمام ادیان باطلہ پر غلبہ کس دین کو عطا کیا؟ دین اسلام کو۔ اور یہ دین اسلام صرف انسانیت کو جوڑنے کے لیے ہے، یہ دین اسلام محبتیں بانٹنے کے لیے ہے، یہ دین اسلام محبتوں کا ثبوت دینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثال دے کر مجھے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم بھی اسی طرح اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر کے اپنے ایمانوں کا اظہار کرو۔ میرے دوستو، آج جب میری اور آپ کی بنیادی اساس ان اشخاص کے بارے میں اگر میرے اور آپ کے دل میں میل آ جائے تو یاد رکھیے گا میرا اور آپ کا دین میرے اور آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اور جب میں اور آپ اپنی احساس کو یاد رکھ کے محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں تو اپنے ایمان میں تقویت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ میرے اور آپ کے ایمان میں اللہ تقویت پیدا فرما دے، اللہ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کا سبب بنا دے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کو اللہ تعالیٰ بانٹنے والا بنا دے، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ رب العزت جوڑنے والا بنا دے، اللہ رب العزت ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ہمدردیاں کرنے والا بنا دے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل محلہ، اہل سوسائٹی